رمضان میں اس طرح صدقہ دینے کا بہترین طریقہ کروڑوں نیکیاں ملیں گی۔ اللہ آپ کا مقدر بدل کر رکھ دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اسے، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے، جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک میں ہر مسلمان ایمان و تقوی کے حصول کی سعی و جہد کرتا ہے۔ راتوں کا قیام، قرآن مجید کی تلاوت اور ہر طرح کا کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے اجتناب اور نیکیوں کے حصول میں سبقت، زکوٰۃ و فطرہ کے علاوہ عام صدقات و خیرات میں پیش رہتا ہے۔ ویسے تو عام مسلمان سارا سال صدقہ و خیرات کرتے رہتے ہیں اور بہت سے اہل ایمان دیانتداری کے ساتھ اللہ کا حق یعنی زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ ایسی برکتوں والا مہینہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو اس مہینے میں کسی نفل یعنی نیک عادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرے تو اسے اس نفل یعنی عبادت کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنے دوسرے مہینوں میں فرض کے ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے اس مہینے فرض کو ادا کیا تو ایک فرض کے ادا کرنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جتنا کہ دوسرے مہینوں میں 70 فرضوں کے ادا کرنے سے ملتا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں دیگر عبادات یعنی نماز، روزہ، قیام اللیل وغیرہ بارگاہ رب العالمین میں انتہائی محبوب ہیں، وہیں انفاق فی سبیل اللہ کی بڑی اہمیت ہے، چونکہ اس ماہ مقدس میں ایک نفل فرض اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے عموماً اہل ایمان زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اس بابرکت مہینے کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کے مصداق بن سکے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں تیز آندھیوں سے بھی بڑھ کر صدقہ و خیرات فرمایا کرتے تھے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو صدقہ مومن پر سایہ بن جائے گا۔ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ بلائیں صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی بلکہ صدقہ سے رک جاتی ہیں۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو میری راہ میں خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کسی بے لباس مسلمان کو کپڑا پہنا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا سبز ریشم پہنائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کا عمدہ پانی پلائے گا، جو بہت ہی لذیذ اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اس مہینے میں نفل عبادات کا ثواب دوسرے مہینوں میں فرض کی ادائیگی جتنا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقہ کرنے والوں میں پیش اور خرچ کرنے والوں کے امام و پیشوا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خالق کے حکم کی سب سے پہلے تعمیل کی، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو خرچ کرنے،
اور عطیہ دینے کی ترغیب دلائی اور فرمایا، اور صدقہ غلطی کی آگ بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تجھ پر مال کی ہرس کا بھی غلبہ ہو، ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور تو نگری کی خواہش بھی۔ اس وقت کا انتظار نہ کر جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت وصیت کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا لکھ دو، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ کرنے کی دعوت دی، اس پر ابھارا اور خبر دی کہ یہ سب سے عظیم عبادت اور قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے خطبات و درس اور وعظوں میں اس کے عظیم اجر و ثواب سے آگاہ فرمایا۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو مالی استطاعت سے محروم ہیں۔ عورتوں کو بھی صدقہ کرنے کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کتنی آسانیاں کی کہ مال نہ ہونے پر بھی وہ کیسے صدقہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کے معمولی کاموں کو بھی صدقہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا، تیرا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، تیرا بھٹکے اور راہ بھولے ہوئے شخص کی رہنمائی کرنا تیرے حق میں صدقہ ہے، تیرا کمزور نظر آنے والے کو راستہ دکھانا تیرے لیے صدقہ ہے، تیرا راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی ہٹا دینا تیرے لیے صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی ساری زندگی صدقہ قرار دی اور اس کے ہر اچھے اقدام اور نیک عمل کو مقبول صدقہ قرار دیا۔ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریقین میں مخالفت کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ آپ کا بدلہ اللہ مالک العالم کا ثواب ہے۔ آپ کسی آدمی کو اس کی سواری یا گاڑی پر سوار ہونے میں مدد دیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے اس سے تعاون کیا اور اس کا سہارا بنے تاکہ وہ روزمرہ کے کام انجام دے سکے۔ آپ کسی سے اچھے اور خوبصورت الفاظ میں بات کریں تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے، گویا کہ اچھے الفاظ سونا ہے جو آپ فقراء و مساکین کو دے رہے ہیں۔ کلام کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کے اجر کی طرح ہے۔ اللہ کے گھر کی طرف آپ کے اٹھنے والے قدم بھی اللہ مالک الملک کے حضور مقبول صدقے کا درجہ رکھتے ہیں۔ گویا ہر قدم ایک دینار ہے جو آپ کسی مسکین کو دے رہے ہیں۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے کو آپ نے کس طرح سب سے عظیم صدقہ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ قرار دیا۔ اس سے آپ اس عظیم نبی کی عظمت سے واقف ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے امت کی رہنمائی کی اور مسلمانوں کی زندگی کی ترجیحات کو کس انداز سے مرتب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن دیناروں پر اجر ملتا ہے ان میں سے ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے کسی کی گردن کی آزادی کے لیے خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جسے تو نے مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جسے تو نے اپنے گھر والوں پر صرف کیا۔ ان میں سب سے عظیم اجر اس دینار کا ہے جسے تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حسن سلوک اور صدقے کا آغاز اپنے اہل و عیال سے کرتے تھے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے ہمارے ہاں تشریف لائے، جبکہ میں حجۃ الوداع کے زمانے میں ایک سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ میں نے عرض کی، میری بیماری جس حد کو پہنچ چکی ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں،
میں مالدار ہوں لیکن میری وارث صرف ایک لڑکی ہے، کوئی اور دوسرا نہیں، تو کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پھر آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا 1/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 بہت ہے، اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں محتاج چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تم اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی خرچ کرو گے اس پر تمہیں ثواب ملے گا، جہاں تک کہ تمہیں اس لقمے پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقے کے معتد فضائل و فوائد کی خوشخبری دی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کو کئی گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب العالمین کی طرف سے خبر دی ہے کہ صدقہ اس طرح بڑھتا ہے جیسے زمین میں بویا ہوا ایک دانہ کئی دانے بن جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے۔ بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں نہایت قابل غور ہیں۔ ایک، ارشاد باری تعالیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فضل و احسان صرف اللہ کا ہے اور رزق بھی اسی کا ہے، اور دوسری اس میں ترغیب ہے کہ ہر وقت لمحہ با لمحہ تھوڑا یا زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہیں، کبھی چھپا کر اور کبھی علانیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل تو 2 ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات خرچ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہ پائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اگر اس کی طاقت نہ ہو یا نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کی، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بھلائی کی طرف لوگوں کو راغب کرے یا اچھے کاموں کی تلقین کرے۔ کسی نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر لوگوں کو اپنے شر سے بچا کر رکھے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ بالخصوص ماہ رمضان میں اس کی اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کا ماہ عظیم ہم پر سایہ فگن ہے، تو ہمیں خصوصی طور پر زکوٰۃ جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی جنت کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے اور دینی تقاضوں کے مطابق اپنا مال صحیح مدات میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔